إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. اللہ رب العزت نے اس مقام کے اندر یہ اعلان فرمایا، لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم بے مقصد بنائے گئے ہیں، ہمارے بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی گمان کر لیا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، وہ اللہ کی طرف لوٹائے نہیں جائیں گے۔ یعنی کہ اللہ نے اس آیت کے اندر دو باتیں واضح بیان کر دی، اور اس کا اہل علم نے اگلے حصے کا مقصد پہلے بیان کیا اور پہلے حصے کا مقصد بعد میں بیان کیا کہ انسان جب رب کے ہاں حاضر ہونے کو بھول جائے تو پھر وہ اپنا مقصد بھول چکا ہے۔ جب اسے یہ یاد ہی نہ رہے میں نے اپنے رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے، جمع ہونا ہے، وہاں جا کر میرا حساب و کتاب ہونا ہے، جب یہ بھول جائے تو پھر وہ اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو بھول چکا ہے، وہ یہ تسلیم کر چکا ہے، وہ دنیا کو یہ بتا چکا ہے کہ ہم بنائے گئے ہیں دنیا کے لیے۔ سانس نکل جائے گا بس ہم ختم ہو جائیں گے، آگے کون سا کوئی حساب و کتاب ہے۔ تو یہ انسان کو فکر دینے والی آیت ہے اگر انسان کو سمجھ آ جائے۔ تو احباب نے جو شوق، جو جذبہ، جس کا اظہار کیا ہے، میرے ذمہ جو عنوان لگایا ہے، اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے دو باتیں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فطرانے کے حوالے سے فطرانہ ہر مرد عورت چھوٹے بڑے کی طرف سے ادا کرنا یہ فرض ہے، یہ شریعت نے حکم دیا ہے۔ اس کا ایک مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو غرباء ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، ان کی یہ خوراک ہے، ان کا عید کی خوشی کے اندر شامل ہونے کا ذریعہ ہے۔ دوسرا مقصد بیان کیا ہے کہ اس مال سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے دے گا، اور تیسرا مقصد بیان کیا ہے کہ جو تم نے روزے رکھے ہیں رمضان مبارک کے، ان کے اندر تم سے جہاں کہیں بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہے یہ ان کا کفارہ بن جائے گا۔ تو یہ ایک عظیم اللہ تعالیٰ نے انسان کی لغویات، کمی، کوتاہی، روزے کے دوران کہیں بھی کوئی مسٹیک، ان تمام چیزوں کا اللہ نے انسان کے لیے ایک کفارہ رکھ دیا تاکہ اس کے روزے اللہ کے ہاں جب پہنچائے جائیں تو ان کے اندر کہیں کوتاہی نہ رہ جائے، بلکہ ان کے روزے ان کے لیے سفارشی بن سکے۔ تو اس کی مقدار یہ ہے، سال جو ہے نا دو قسم کے چلتے ہیں جو زیادہ مشہور معاشرے کے اندر چل رہے ہیں۔ ایک سال چلتا ہے جو کوفے کا ہے، ایک سال چلتا ہے جو مدینہ طیبہ کا ہے۔ بعد نے ایک تیسرا سال بھی بیان کیا ہے جو حجاج بن یوسف نے شائع کیا تھا۔ یہ ایک پیمانہ تھا، اس پیمانے کے اندر گندم، جو، کھجور، پنیر، یہ چیز وہ پیمانہ بھر کر تو دے دیا جاتا تھا۔ ایسے سمجھ لیں جیسے آج ایک
لیٹر کے پیمانے بن گئے ہیں، اس طرح کا ایک پیمانہ تھا، اس کے اندر غلہ اناج بھر کے دے دیا جاتا تھا۔ اب وہ پیمانہ جو ہے اس کا وزن کتنا ہے؟ جو مدینہ طیبہ کا سا ہے اس کا پیمانے کا جو وزن اس کے اندر جو گندم آتی ہے وہ 2.5 کلو تقریباً آتی ہے۔ اور بعض نے اس کا یہ ذکر کیا ہے کہ گندم کی بھی جیسے مختلف جنس ہوتی ہے، اس سال کے اندر بھی بعض گندم زیادہ آ جاتی ہے، بعض کم آ جاتی ہے، بعض 2.5 کلو سے کم آ جاتی ہے اور بعض بالکل 2.5 کلو کے قریب آتی ہے۔ تو اس لیے اس پہ اتفاق یہ کیا گیا ہے کہ 2.5 کلو کا حساب دے دیا جائے۔ بہتر اور افضل یہی ہے کہ اناج دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی طریقہ چلتا آیا، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو مشہور حدیث ہے کہ ان کو صدقہ فطر جب مال جو تھا، جو غلہ اناج تھا، اس کے لیے ان کو نگران نبی علیہ السلام نے مقرر کیا تھا۔ تو رات کو شیطان آ گیا، ایک رات آیا، دوسری رات آیا، پھر تیسری رات آیا، یہی غلہ اناج تھا جو لوگوں کے فطرانے جمع کیے گئے تھے، بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا، پھر ضرورت مندوں کے لیے تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہی طریقہ کار چلتا رہا۔ یہ بات کے اندر اس کا لوگوں کی آسانی کے لیے راستہ ہموار کیا گیا کہ جو اگر غلہ اناج نہیں دے سکتا تو وہ اس کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ ادا کر دے۔ اب ہمارے معاشرے میں زیادہ تر قیمت کو ترجیح دی جاتی ہے، 300 کے حساب سے فی فرد اپنی طرف سے فطرانہ ادا کر دے اور عید نماز سے پہلے بعد میں دے گا تو فطرانہ نہیں ادا ہوگا۔ اس کا خیال رکھنا ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ حتیٰ کہ جو آپ کے پاس مہمان آ چکے ہیں، انہوں نے آپ کے پاس رہنا ہے تو فطرانہ آپ نے ان کا بھی دینا ہے۔ عید کی رات آپ کے گھر کے اندر کسی بچے کی ولادت ہو گئی، بچی کی ولادت ہو گئی، اس کی طرف سے بھی آپ نے فطرانہ ادا کرنا ہے۔ یہ ایک صدقہ ہے، مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، بخشش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے۔ دوسری بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے روزے اللہ نے توفیق دی، ان کے ساتھ جس انسان نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کے روزوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ جس انسان کا یہ تسلسل چلتا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ کے ہاں ساری زندگی روزوں میں گزار جاتا ہے، یعنی کہ سال بعد ایک رمضان مبارک کے مہینے کے روزے اور 6 روزے شوال کے اس نے رکھ لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس کا یہ عمل چلتا رہتا ہے کہ جب دنیا سے جائے گا تو ایسے جائے گا کہ اس نے زندگی بھر روزے ہی رکھے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے۔ آئیے جو احباب کا ذوق اور شوق، احباب کا ذوق شوق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا۔ اولین جو ایمان لائے تھے وہ جماعتی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، کہ اللہ نے نبی الصلاۃ والسلام کی اطاعت و اتباع کا حکم دیا ہے۔ میں اور آپ جب چاہتے ہیں کہ ہم بھی نبی السلام کی اطاعت و اتباع کریں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے پیغمبر کی اطاعت و اتباع کیسے کی۔ اور یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں دنیا والوں کی یہ سوچ نہیں ہے بلکہ عرش والے رب کا حکم یہی ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر تم ایماندار ہدایت والے بننا چاہتے ہو تو ایمان ایسے لے آؤ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایمان لائے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور شان کو بیان کیا، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ ان کے سامنے جب بھی اللہ کا کوئی فرمان آ جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جاتا، تو وہ ایک ہی ترانہ کہتے تھے، سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا،
سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی. اس میں دوسری ان کی کوئی رائے نہیں ہوتی تھی، دوسری ان کی کوئی سوچ اور فکر نہیں ہوتی تھی. اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرما دے. اس جذبے میں جب آتے ہیں نا تو پھر اس جذبے کے اندر بڑی بڑی ان کی قربانیاں ہیں. ان کی قربانیوں کو دیکھیں اور میں اور آپ اپنا اپنا بھی مشاہدہ کریں تو پھر انسان کو سمجھ آئے گی کہ میرا ایمان کہاں کھڑا ہے، ان کا ایمان کتنا بلند تھا. میرے ایمان کے اندر کتنی کو صلاحیت ہے، ان کے ایمان کے اندر کتنی صلاحیت تھی. یہ میں نے اور آپ نے خود چیک کرنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو پڑھ کر، اور پڑھنا اس سوچ یہ ہے کہ میں نے بھی ایسا بننا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث سنائی جاتی ہے نا، آپ بھی مشاہدہ کر لینا. مجھے کئی بچوں نے جواب دیا نہیں ایسا ہمارے پاپا ایسے کرتے ہیں. اب بتائیے ان پہ کس چیز کا اثر ہو رہا ہے، نبی کے فرمان کا یا میرے کردار کا؟ ان کو کس طریقے سے سمجھائیں گے؟ انہوں نے تو پھر وہی بات کہنی ہے جو قرآن میں مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا ہے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. ان سے جب کہا جاتا تھا آ جاؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو ان کا یہ جواب ہوتا تھا قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. ہم وہ کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے. تو یہ سوچ یہ فکر بچے میں کب پیدا ہوگی کہ میں نے وہ کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، میں نے وہ کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا. یہ سوچ کون دے گا اور کب دے گا؟ آئیے ذرا اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قابل مغفرت فرما دے، نبی علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما دے. اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ نبی کی اطاعت و اتباع. اگر اطاعت و اتباع نہیں ہے، انسان دعویٰ کرتا رہے، وہ دعویٰ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. قالوا سمعنا واطعنا. اسی میں میں چند باتیں عرض کروں گا سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. مسجد کے صحت کے اندر، مسجد کے حال کے اندر ایک شخص کھڑا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا. نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی مسجد کے دروازے پر ہے، بیٹھ گئے. سمعنا واطعنا یہ تھا. میرے پاک پیغمبر السلام کی جب نگاہ گئی عبداللہ سامنے دروازے میں بیٹھے ہیں، بلایا، کہا عبداللہ وہاں بیٹھنے کا مقصد؟ کہا محبوب جی آپ نے فرمایا اجلسی بیٹھ جائیے. جب بیٹھ گیا میرے کانوں سے آپ کی آواز ٹکرائی تھی. نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے. ایک صحابی ہے، اسے ابھی یہ علم نہیں ہوا کہ مرد کے اوپر سونا حرام ہے. اس نے سونے کی ایک انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. میرے پاک پیغمبر الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. نبی علیہ السلام نے اسے بلایا. آپ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا یہ سونے کی ہے؟ جی محبوب جی. فرمایا یہ آگ کی انگوٹھی ہے، اس کے بدلے قیامت کو آگ کی انگوٹھی پہنائی جائے گی تمہیں. نبی علیہ السلام نے غصے سے اس کو اتارا اور پھینک دیا. صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام اٹھ کر گھر چلے گئے. ہم نے اسے کہا اللہ کے بندے اس کو اٹھا لے جا، اس کو فروخت کر لینا، تیرے کام پر آ جائے گی، بیوی کو دے دینا، استعمال میں آ جائے گی. اس نے سمعنا واطعنا ہر تک یاد
آپ خیر کی بات کرتے ہو، محبوب نے غصے میں اتار کے میں کی ہے، اب میرے لیے اس میں خیر نہیں ہے، میرے لیے اسی میں خیر ہے کہ میرے ہاتھ سے یہ چلی گئی ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اس کے بدلے جہنم کی آگ سے بچ گیا ہوں، اللہ کی جنت کا مہمان بن گیا۔ آئیے تیسری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سمعنا و اطعنا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، نمازی پیچھے سارے دن کو بوریاں کمر پر اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں اور نماز خلیفہ کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور خلیفہ صاحب ماشاءاللہ نماز کتنی پڑھاتے ہیں۔ جائیے سیرت عمر پڑھی، اگر یہ چیز نہ ملے میں آپ کا مجرم ہوں گا۔ فجر کی نماز میں خلیفہ صاحب پہلی رکعت میں سورۃ نحل پڑھتے ہیں، کبھی سورۃ یوسف پڑھتے ہیں۔ سورۃ نحل ماشاءاللہ حافظ بیٹھے ہیں، ذرا ان سے پوچھ رہا کتنی طویل سورت ہے، سپارے کے 3 حصے ہیں کہ اس کے اندر کہتے ہیں ایک نمازی دکھائیے جس نے کہا خلیفہ صاحب اب بوریاں اٹھاتے ہیں۔ سوال کیا کہ اتنی طویل نماز، جواب کیا دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے سے شروع کریں، اجالا نظر آنے لگ جائے۔ فرمایا اس حدیث کا مقصد ہے کہ اندھیرے سے نماز کو شروع کر اور طویل کر دے۔ اتنی طویل نماز وقت کا خلیفہ پڑھا رہا ہے، کسی کی جرت نہیں ہے، کیوں اتنی قبول کی ہے؟ اور میں ایک بات آپ کے خدمت میں بھی عرض کروں، یہی نمازیں تھی جب یہ دور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کا تھا، ان نمازوں کو ہی ادا کرنے سے مومن اور منافق کا فرق ہوا تھا۔ منافق بھاگ گئے تھے، مساجد چھوڑ گئے تھے، ان کے اس کردار نے منافق اور مومن کا فرق کر دیا تھا۔ مومن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، شریعت بیٹھنے کی اجازت دیتی ہے، قرآن کی محبت مومن کے دل سے نہیں نکل سکتی، نہیں کھڑا ہو سکتا، بیٹھ جائے۔ شریعت نے کہا کہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو مجبور ہو۔ سمعنا و اطعنا کا یہ انداز ہے۔ آئیے ذرا اگلا انداز بھی سنا دوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، خلاصہ بات عرض کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ پیچھے بھی آپ نے کوئی تذکرہ سنا تھا، یہ صلح حدیبیہ کی بات تھی۔ جب وہاں پہنچے نا مکہ مکرمہ میں، تو ان کے خاندان کے چچا زاد بھائی وغیرہ احباب اس سے ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، ساتھ دیں گے۔ ان کا ایک مطالبہ تھا چلنے کے لیے، صرف ایک مطالبہ، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اثر رسوخ بھی ہے، چلو آپ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ چکے ہو، ہمارے پھول ہو، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ایک کام کر لو۔ یہ جو چادر پہنی ہوئی ہے نا، چادر آج مذاق اڑاتے ہیں نا، بچیاں نے ستنا پایا ہے، جواب تھے قیامت دن آئے گا، کس کا مذاق اڑاتے ہو؟ اللہ کے نبی کی حدیث کا۔ حافظ ہو کے، قاری ہو کے شلوار کرنے تو تھلے پئی ہوئے، نمازی ہو کے نماز شلوار کرنے تو تھلے ہوئے، مومن زیب دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک شرط رکھی، عثمان چادر تھلے کر لو، یہ تہ بند اپنا نیچے کر لو، ٹکرے سے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ کہا تمہارا ساتھ تھوڑا منظور ہے، یہ تہ بند اب نیچے نہیں جا سکتا ٹکروں سے۔ کہاں کھڑے تھے؟ دشمنوں میں، آبرو میں نہیں کھڑے تھے، اپنے تھے تو خون کا رشتہ تھا، دشمنی تو اسلام والی نام تو کھڑا تھا، لیکن انہوں نے پیغمبر کی حدیث پہ سمجھوتا نہیں کیا، کہا نہیں چلنا نہ چلو، لیکن یہ میرا
سمعنا و اطعنا اسے کہتے ہیں. آئیے ذرا ایک اور منظر سامنے دیتا ہوں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی پیٹ کے اندر خنجر لگ چکا ہے. جو چیز منہ سے جاتی ہے وہ پیٹ سے نکل جاتی ہے. لوگ تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں, اس طرح لیٹے ہوئے ہیں. جو تیمارداری کر کے جا رہا تھا تو سامنے نگاہ پڑی کہ اس کا کپڑا ٹکنے سے نیچے ہے. بیٹے عبداللہ کو کہا بیٹا یہ جانے والے کو بلا واپس. اسے واپس بلایا, کہا مجھے سہارا دیجیے, مجھے سہارا دے کے تھوڑا بٹھائیے. بیٹھ گئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کپڑا جہنم میں جائے گا جو ٹخنے سے نیچے ہوگا. تیرا کپڑا نیچے ہے, اس کو اوپر کر لے. وہ زخمی ہے انسان, اس کی حالت کیا ہے لیکن اس کا عمل کیا ہے نبی کی حدیث میں آج نہیں آنے دیتا. کہہ سکتا تھا میرا پتہ کرنے آیا, کوئی بات نہیں, جا رہا ہے, کون سا ضروری ہے. ناراض ہوگا ہو جائے گا, اللہ کے نبی کی حدیث کو نہیں چھوڑی. تو یہ چیز میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنانی ہے. لوگ تانے دیں گے, اچھا لوگوں کے تانے سے ڈرتے ہیں, جہنم کی آگ کا ڈر نہیں ہے. وہ کون چھڑانے آئے گا, اس کی فکر کون کرے گا. ماں باپ دادا بھائی بہن سب رشتے دار قرآن تو سب نے گن کے رکھ دیے, کسی نے نہیں چھڑانا. تو پھر ہم کیوں اس چیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. آگے چلیے سر. سمعنا و اطعنا, اللہ ہمیں یہ شرط دے دے, اللہ ہمت دے دے. ابن درنا ایک سردار تھا مکہ کا, ماشاءاللہ جو اہل علم تشریف فرما ہے اس کو سمجھتے ہیں. یہ وہ شخص تھا جس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بنا دی تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے وہ الفاظ کہے تھے جو الفاظ مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے. ابن جبرے نے دیکھا کہ ابو بکر اپنا صحابہ اٹھایا رونے پہ رکھے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو. کہا ابن درنا آپ کی قوم رہنے نہیں دیتی, یہاں میں جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کے. کہا آپ جیسا انسان مکہ نہیں چھوڑ سکتا, واپس چلے, میں آپ کو بنا دیتا ہوں. سب کو بلایا, کہا ابو قحافہ کے بیٹے کو میں نے بنا دے دی ہے, آج کے بعد کوئی بندہ اس کی طرف میری آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا. سب نے کہا ٹھیک ہے. یہ بنا تو زیادہ دن نہیں چلی, بنا ٹوٹی کیوں تھی, اس کے ٹوٹنے کا سبب کیا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو روک دیا تھا کہ کعبۃ اللہ میں نماز نہیں پڑھو گے, تمہاری تلاوت کی آواز وہاں نہیں آنی چاہیے. ان کا ایمان کا جذبہ دیکھو, انہوں نے اپنے شہر میں چھوٹی سی مسجد بنا لی, وہاں نہیں جانے دیتے, یہاں پڑھ لوں گا. جب کھڑے ہو کے رات کو قرآن کی تلاوت شروع کرتے, طویل قیام کرتے, مشرکین مکہ کی عورتیں اپنی چھتوں پہ چڑھ کے صدیق کا قرآن سنتی تھی. وہ انسان نہیں تھا. جب پتہ چلا کہ ہماری عورتیں قرآن سنتی ہے, ابو قحافہ کے بیٹے کا بلایا ابن درنا کو, کہا یا تو اسے روک دو, تلاوت نہ کرے. اللہ کے بندوں ہمیں ہر سہولت ہے لیکن ہم بدقسمت ہے, قسم خدا کی. کوئی پنکھے نہیں لگے ہوئے, کوئی اے سی نہیں لگا ہوا, عرب کی گرمی ہے, کھڑا ہو کے قرآن پڑھنا آسان کام نہیں. کہا اسے روک دو. اس نے بلایا, کہا ابو بکر آپ جانتے میں نے آپ کی پناہ لی ہوئی ہے, آپ کو میں نے پناہ دی ہے, میری وجہ کر کے یہ لوگ آپ کو چھوڑے ہوئے ہیں. اگر میری پناہ میں لینا ہے تو قرآن کی تلاوت آواز نہیں آنی چاہیے قرآن کی. کہا تیری پناہ کی ضرورت نہیں, زندہ رہوں گا تو غیر سے قرآن پڑھوں گا, ورنہ بغیر قرآن میں نہیں رہ سکتا. اس کی پناہ بدل کرتی, قرآن پڑھنا نہیں چھوڑا. آگے منظر کیا بنا, ظالموں نے صدیق کو پکڑ کے مارا,
اس لیے ہمارا ناتوان کیوں پڑتا ہے؟ اس لیے بات بھائی تھی کہ قرآن صدیق کیوں پڑھتے ہیں؟ تو صدیق تو نبی کے پیچھے پڑھنے والا تھا، اس کو تو ایک سپارے سے گزارا نہیں ہوتا تھا. تو صدیق کا ایک سپارہ پڑھنے سے گزارا نہیں ہوتا تھا. صدیق تو جب تک 3-4 سپاروں کی تلاوت نہ کرتا اس کا نشہ نہیں پورا ہوتا تھا. اب جو کھڑا ہو کے مسلح میں 4 سپارے پڑھتا وہ آواز گونجتی تھی. تو قرآن کی صدیق پڑھنے والا تھا تو میرے کام جیسا وہ قاری تو تھا نہیں. جس نے مصطفیٰ علیہ السلام سے قرآن سیکھا ہو، جس نے نبی علیہ السلام سے قرآن پڑھا ہو، اس کے قرآن کے پڑھنے کے انداز ہی نرالے تھے. کتنے وہ خوش قسمت تھے جو پڑھتے تھے اور کتنے خوش قسمت تھے جو پیچھے کھڑے ہو کے سنتے تھے. مارا اتنا مارا کہ زخمی کر دیا، صدیق بے ہوش ہو گئے. کچھ قبیلے والوں نے کہا، جو تجارتی قافلہ تھا انہوں نے کہا کہ تجارت کا سامان ہوتا ہے، ان کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہمارے سارے راستے بند ہو جائیں گے. اٹھا کر والدہ کے گھر لے گئے. صدیق کو جب ہوش آئی، ہونٹ زخمی ہے، چہرہ زخمی ہے، اور مارنے والے نے جس جوتی سے مارا ہے اس کے نیچے کیل لگے ہوئے تھے. جب پانی وغیرہ کوئی چیز دینے لگتے نا یہ ہونٹ برداشت نہیں کرتے تھے. یہ ساری بات قرآن کے لیے کہی تھی. ہوش آئی، ماں نے کہا بیٹا کچھ کھا لو، کچھ پی لو، سارا دن بے ہوش رہے ہو، آپ کی چہرے کی حالت دیکھو. کہا نہیں کھانا نہیں پینا، مجھے یہ بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ نہیں کھاؤں گا جب تک پیغمبر کی عدالت میں پیش نہیں ہو جاؤں گا. اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے بعد جب پہنچایا گیا تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام یہ منظر دیکھ کے کھڑے ہو گئے. اور ایک روایت میں آتے آپ نے صدیق کی پیشانی کا بوسہ دیا. صدیق کے غم توڑ نہیں ہے. صدیق تیری عظمت کو سلام، تو قرآن کے لیے مارے کھانا ہے اور تیری پیشانی پہ بوسہ کس نے دیا؟ محمد رسول اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق غم نہ کر، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گے، دن بدلے گے. کہا محبوب مجھے کوئی غم نہیں ہے، صرف بات اتنی تھی اس ظالم نے میرے ہونٹوں پہ مارا ہے، مجھے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تھوڑی دقت محسوس ہوتی ہے. زخمی ہونا پھر بھی فکر کس چیز کی ہے؟ پھر بھی غم کس چیز کا ہے؟ اپنے چہرے کے زخموں کا غم نہیں، غم ہے کہ قرآن کی تلاوت میں تھوڑی دقت محسوس ہو رہی ہے. میں تو قرآن زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، اس تکلیف کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کم ہو رہی ہے. اللہ ہمیں صدیق کی سچی محبت نصیب فرمائے. یار یہ قرآن کے ساتھ لگاؤ تھا. سمعنا وأطعنا، مصطفیٰ نے کہا قرآن کی تلاوت کیا کرو. اگر میرے ساتھ محبت کرتے ہو بتائیے یہ محبت کی دلیل پیش کی صدیق نے کہ نہیں؟ آئیے دوسرا واقعہ آپ کے ساتھ. جناب خباب بن ارت رضی اللہ تعالی، یہ بھی نبی علیہ السلام کی ایک عظیم صحابی ہے. اس کے نام کا تذکرہ اور کچھ تفصیل آپ کو سورۃ عنکبوت کی ابتدائی آیات میں ملے گی. ان کے ساتھ جو سلوک ظالموں نے کیا اسلام کو قبول کرنے پر، میں کہا کرتا ہوں ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے. واللہ کی قدر ہمیں، ہم نہیں جانتے اسلام کیا ہے، ہم نہیں جانتے اسلام کیسے آیا ہے. ہم ماں کی گود میں تھے، کان میں اذان کی آواز سنا دی گئی، ہم نے ہوش سنبھالی، اتنا پتا ہے محلہ مسلمانوں کا ہے، گھر مسلمانوں کا ہے. اسلام کیا ہوتے ہمیں کوئی خبر نہیں ہے. اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو صحابہ کرام سے پوچھیے اسلام کیا تھا، کیسے آپ نے اسلام قبول کیا.
خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام قبول کرنے کے جرم میں، نبی علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کرنے کے جرم میں گرم انگاروں کے اوپر لٹا کر اوپر وزنی پتھر رکھ دیے جاتے تھے تاکہ یہ انگاروں سے ہل نہ سکے، اور وہ انگارے کب ختم کرتے تھے؟ کوئی پانی وغیرہ ڈالنے سے نہیں، جسم کی چربی جب پگھلتی تھی تو وہ آگ کے انگارے پھوٹ جاتے تھے، ظالم اور انگاروں کے اوپر جا کر لٹا دیتا تھا۔ اور اس کا منظر کیا تھا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک دن سوال کرتے ہیں، خباب اپنے اسلام لانے کی کوئی تھوڑی سی داستان تو سنائیں، یہ جو میں نے آپ کو چند باتیں مختصر سنائی ہے نا، اگر اور زیادہ نہیں صرف یہ چند ہی واقعات آپ اپنے ذہن کے اندر ذہن نشین کر، اس اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، خباب اسلام قبول کیا تھا، اس کا کوئی تھوڑا بہت منظر تو بیان کرے، کس طرح قبول کیا تھا؟ کہا عمر وہ منظر آنکھوں سے دکھا دوں یا زبان سے بیان کر دوں؟ ہم تو یہ تاریخ میں سیرت میں پڑھے، یہ تاریخ اور سیرت نے اسے محفوظ کیا ہے، جو آنکھوں سے دیکھتا ہوگا اس کی کیا کیفیت، اس کو بھی چھوڑ دے، جس کے جسم پر گزرتی ہوگی اس کی کیا کیفیت۔ ہم نے کیا تکلیف برداشت کی اللہ کے لیے؟ بھائی ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی نا قیام میں، رکوع میں، قیامت کو یہ گواہی بنیں گے۔ اگر یہ ایسیوں کے عادی بن گئے، یہ ہمارا جسم سہولیات کا عادی بن گیا، بتائیے جہنم کی آگ سے کیسے بچے گا؟ آج تو سورج کی گرمی نہیں برداشت ہوتی، وہ سورج جو سوا دینے پر ہوگا اس سے کیسے بچیں گے؟ وہاں کسی نے ایسی نہیں لگوا کے دینا، ایئر کنڈیشن کوئی نہیں بنوا کے دے گا وہاں پہ، کون چھڑانے آئے گا؟ کہا آنکھوں سے منظر دکھا دوں یا زبانی بیان کر دوں؟ آگے وہ بھی ایمان کی لذت پانے والے عظیم صحابی تھے، وقت کے جرنیل اور وقت کے خلیفہ تھے۔ کہا خباب اگر آنکھوں سے منظر دکھا دوں تو کیا ہی لطف آئے گا؟ اپنی قمیض کو اوپر کیا، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بھر آئیں۔ کہا خباب اس جسم پہ تو چربی نظر نہیں آتی، اس جسم پہ چربی نظر نہیں آتی، ہڈیاں نظر آ رہی ہے، گوشت نظر نہیں آتا۔ پھر بتایا عمر جب میں نے اسلام قبول کیا تھا یہ ایسے نہیں، یہ آگ کے انگاروں پر میرا جسم پگھلتا رہا، میں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ اور اگلا لفظ جو ہے اللہ ہم سب کے قابل ایمان نصیب فرما دے۔ کہا عمر کلمے کی لذت جو میں نے آگ کے انگاروں پہ پائی ہے میں نے نرم بستر پہ بھی نہیں پائی، میں نے تو لذت پائی تھی کلمے کی، اور کیسے نہ ملتی جائے؟ وہ کس کے لیے برداشت کر رہا تھا؟ جب آگ کے انگاروں پہ وہ زبان سے کہتا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اگر یہ اتنے الفاظ نہ کہتا چھوڑ دیتے۔ اس کلمے کی قدر ہم نے نہیں پائی، اس کے تقاضے ہم نہیں پورے کر پائے۔ اور یہی راوی ہے اسی سورت کے آغاز میں سورت عنکبوت کے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک دن عرض کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی فتح نصرت کب آئے گی؟ یہ مشرکین مکہ کے ظلم دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، تو رب کی بھی شان میں قربان نہ جائیے۔ اللہ نے کیا منظر اتارا، فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا وليعلمن الكاذبین۔
قرآن کی آیت کو پڑھتے تھے، پھر خود کو اس میں تلاش کرتے تھے کہ میں آیت کے کس حصے میں ہوں۔ اب اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں تم نے گمان کیا کہ ہم کلمہ پڑھ لیں گے ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ فرمایا ہم نے تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ آزمائشیں لائی، ہم دیکھنا چاہتے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کون سچائی پر چلنے والا ہے کون جھوٹ پر چلنے والا ہے۔ حالانکہ اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، میرے رب نے یہ منظر ہمیں دکھانا تھا کہ دولت مند کیسے بھاگے اور اسلام کی سچی محبت رکھنے والوں نے کیسے تکلیفیں برداشت کی۔ آگے چلیے، چلو ایک تو واقعہ میں صحابیات کا بھی آپ کے سامنے لا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف کرنا، ہم زیرو ہے، بالکل زیرو ہے۔ ہم مرد ہو کے ہم صحابیات کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکے، صحابہ کے ایمان کے مقابلے کی تو دور کی بات ہے۔ ہم تو صحابیات کے ایمان کے حصے کو بھی نہیں قبول کر سکے۔ یہ وہ عظیم صحابی ہے میرے پاک پیغمبر اسلام کی، جس کا نام ہے زنیرہ، پوری خاتون ہے، اور گھر کا گزارا کیسے چلا رہی ہے؟ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر، امیروں کے گھروں میں جا کے ان کے برتن دھو کر، ان کے کپڑے دھو کر، ان کے گھروں کی صفائی کر کے گھر کا گزارا کر رہی ہے، پوری خاتون ہے۔ لوگوں کو پتا چلا کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ انہوں نے اجرت دینا تو دور کی بات، انہوں نے پکڑا اور تکلیفیں دینی شروع کی۔ اتنی تکلیفیں دی جسم کو چھلنی کر رہے ہیں، لوہا گرم کر کر کے جسم پہ لگا رہے ہیں، پتھریلی زمین گرم دوپہر کے وقت لٹا کر سینے پہ پتھر رکھ دیتے، بالوں کو پکڑ کر گھسیٹتے ہیں، اور لوہے کی اذیت کو تھوڑی اذیت نہیں ہے، پھر لوہا گرم کر کے آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ یہ اگلے جملے بڑے قیمتی ہیں اور اس کے ایمان کی غیرت اور اس کی جرت کو سلام ہے۔ جب لوہے کو گرم کر کر کے آنکھوں میں مارا گیا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ظالم جملہ کہتے ہیں لات نے، عزا نے، منات نے اس کی آنکھوں کی بینائی کو چھین لیا۔ یہاں دیکھنا، تڑپ رہی تھی کچھ نہیں کہا، جسم چھلنی تھا، رب کی توحید بیان کرتی رہی، اسلام نہیں چھوڑا۔ اس کو کہتے ہیں سمیعنا و اطعنا۔ یہ منظر دیکھیے، جب ظالموں نے کہا کہ یہ آنکھوں کی بینائی لات و عزا نے ختم کی، تڑپ کر پوری جرت سے بولی، بلند آواز سے بولی، کہا خبردار میری آنکھوں کی بینائی انہوں نے نہیں ختم کی، کہا خبردار میری آنکھوں کو لات عزا منات نے نہیں ختم کیا، یہ میرے رب کا حکم تھا، میرے رب نے میری آنکھیں ختم کی ہے، اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی آنکھیں بھی چلی گئی ہیں، بوڑھی خاتون ہے، جسم زخمی ہو چکا ہے، پتھریلی زمین پر سینے پر پتھر رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ کی توحید پر ہاتھی نہیں جانے۔ اور جب اس کا آخری منظر تھا، بعض مفسرین نے مورخین نے اس کو ذکر کیا، جب یہ تڑپتی ہوئی زخموں سے چکنا چور
میرے پاک پیغمبر السلام کے پاس پہنچی، نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں زنیرہ کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی خواہش؟ کیا خواہش کی ہوگی اس نے؟ کہا محبوب جی ساری اللہ نے پوری کر دی ہے، آنکھیں رہی نہیں، جسم زخمی اور دنیا۔ پھر کیا کہا؟ اللہ نے ساری پوری کر دی ہے۔ میرے پاک پیغمبر السلام آنسو سے آنسو بہا کے پوچھتے ہیں زنیرہ آپ نے کون سی اللہ سے ایسی مانگی اللہ نے آپ کی ساری پوری کر دی ہے؟ فرمایا محبوب جی اللہ سے مانگا تھا اللہ آپ نے اسلام کی دولت دی تو استقامت دینا میرے رب نے دے دی۔ آقا دوسری آرزو تمنا یہ تھی اللہ موت دینا تو شہادت کی دے دینا، جو حالات ہو چکے ہیں مجھے امید ہے مالک شہادت ضرور دے گا۔ فرمایا اور کوئی خواہش؟ آقا تیسری خواہش تھی، وہ بھی پورے ہونے کو جا رہی ہے۔ فرمایا وہ کون سی تھی؟ آقا تیسری خواہش تھی کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے جام شہادت نوش کروں، آج آپ کے قدموں کے پاس پہنچ چکی۔ وہاں پہنچی تو روح پرواز کر، یعنی کہ عورت ہو کے کہاں پہنچی ہے؟ اچھا اس کی آرزویں دیکھو کتنی غالی تھی، ان تینوں آرزوؤں میں سے کوئی دنیا کی ایک آرزو بھی نہیں ہے۔ مانگ سکتی تھی اللہ لوگوں کے گھروں کے کام کاج کر کے مالک اتنا دے دے کسی کے در پہ نہ جانا پڑے، مانگ سکتی تھی، نہیں مانگا۔ مانگی کیا چیز ہے؟ شہادت کی موت، اسلام پر استقامت، مصطفیٰ کے سامنے دنیا سے رخصت ہونا۔ آگے ہے یہ جناب سمیہ رضی اللہ عنہ شبیہ خاتون ہے، اس بات پہ اس پہ ظلم کیا، اسلام قبول کیا۔ ابو جہل عرضہ سرائی کرنے لگا، کہا خبردار میرے سامنے میرے پاک پیغمبر السلام کے خلاف تیری زبان نہیں چلنے پائے گی۔ ایک کام ہوگا، یا تیری زبان بند کروں گی یا جام شہادت نوش کروں گی۔ تیسری خواہش پوری ہے۔ کہا اتنی بڑی جرأت عورت ہو کے مجھے للکارتی ہو؟ ایک منہ سے ایک ٹانگ باندھی، دوسرے منہ سے دوسری ٹانگ باندھی، خالق دوڑایا۔ دوڑانے سے میں نے پوچھتے کوئی خواہش ہے؟ کہا کوئی خواہش نہیں ہے۔ کہا جان باندھی جائے گی؟ کہا ایسی جان چاہیے نہیں کہ میرے زندہ ہوتے ہوئے میرے مصطفیٰ کی عزت میں آ جائے، مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ عورت ہے، ظالم کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر لیا، لیکن اپنے جیتے جی مصطفیٰ کی عزت۔ تیسرے واقعے پہ ذرا غور کرو۔ نبی علیہ السلام کے یہ دو جانسار ہیں، میاں اور بیوی، حضرت یاسر اور مورخین نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ ان کے زندہ کو یہ ہاتھوں کے انگلیوں کے پور کاٹنے شروع کر دیے۔ ہر ایک بار کا ایک ہی سوال ہوتا تھا، مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑ دو، چھوڑنے کے تمہیں۔ کہا یہ ایک ایک انگ کٹ سکتا ہے، اس دل سے مصطفیٰ کی محبت، اسلام کی محبت نہیں نکل سکتی۔ اور وہی حالت ہوئی، دونوں نے جام شہادت نوش کیا، اسلام میں تھی۔ تو یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے بھائیوں ہم بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ ہم اسلام کو کتنا لے کے اپنے اوپر کھڑے ہوئے، ہم کتنا اسلام کے لیے کر رہے ہیں، اس میں بھی ہم اپنے اللہ پہ احسان ہے۔
کیا یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے اب میں اور آپ یہاں تھوڑا سا موازنہ کریں تو کر سکتے ہیں؟ ہم کس فائنل کریں؟ کون سا ہمارا لیول ہے اس میں سے؟ ہم تو سارے معاملات میں زیرو میں کریں۔ آخری حدیث عرض کر کے بات ختم کر دینا چاہتا ہوں، باتیں بڑی ہیں، اتنی بات عرض کروں گا۔ اگر ایمان میں لذت چاہتے ہو، اپنی سستیاں دور کرنے چاہتے ہو، ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا، ان سے کہوں گا صحابیات کی سیرت کو پڑھا کریں، ازواج مطہرات کی سیرت کو پڑھا کریں۔ اپنے بھائیوں بزرگوں بیٹوں سے بھی یہی کہوں گا، اگر یہ لذت جان پانا چاہتے ہیں نا کہ عبادت میں لذت آئے، ہماری سستیاں دور ہوں، ہماری یہ تکلیف ہمیں تکلیف نہ محسوس ہو، تو پھر سیرت صحابہ کرام پڑھا کریں۔ مؤرخین محدثین میں اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے سب کی سیرت کی الگ الگ پہلو بیان کیے ہیں۔ ہر صحابیہ کی سیرت میرے اور آپ کے ایمان کو بلند کرتی ہے۔ ایسے نہیں، اللہ نے ان کے لیے قرآن کے اندر رہتی دنیا میں انعام بھی بیان کر دیے اور بتا بھی دیا، قالوا سمعنا واطعنا، ان کا ایک ہی ترانہ تھا، سن لیا اور مان لیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی حارث کے بیٹوں نے گرفتار کر لیا، اپنی قید کے اندر کر لیا، کمرے کے اندر بند کر دیا، کئی دن گزر گئے، نہ کچھ کھانے کو دیا نہ پینے کو دیا، کہ اس کو ہم نے سولی پہ چڑھا دیا، اس کو ہم پھانسی دے دیں گے۔ ایک دن حارث کی بہو کہتی ہے، میں نے دروازے کے جو بریک بریک سوراخ ہوتے ہیں اس میں سے دیکھا کہ مکے میں جسے ہم نے قید کیا ہوا ہے اور کئی دن گزر گئے، نہ کچھ کھانے کو دیا نہ پینے کو دیا، وہ زندہ بچا ہوا بھی ہے یا نہیں، کس حالت میں ہے؟ کہتی ہے میں نے جب دیکھا منظر نرالا تھا، ہمیں مکے میں وہ فروٹ نظر نہیں آتے تھے، تب تعالیٰ نے اس قیدی کے پاس گئے، پریشان ہو گیا، دروازہ ہم نے بند کیا، تالا ہم نے لگایا، چابی ہمارے پاس ہے، نگران ہم ہیں، کوئی آیا نہیں کوئی گیا نہیں، پھل کیسے پہنچے؟ دروازہ کھول کر پوچھا کہ کہاں سے آیا؟ کہا جس ذات کی وحدانیت کے لیے یہ میں نے قبول کیے یہ اسے دیجیے۔ کہا کوئی آرزو کوئی تمنا ہے تو بتا دیں، ہم آپ کو آنے والے دن میں کیا کریں گے؟ سولی پہ چڑھا دیں گے، آپ کو شہید کرنے والے ہیں، کوئی آرزو تمنا؟ کہا اس سے بڑی تمنا کیا ہو، یہ جان جس نے دی ہے اسی کے راستے میں لٹ جائے۔ کہا اور آج اس کے علاوہ؟ کہا مجھے پلیٹ دے دو تاکہ میں طہارت حاصل کر لوں، اپنے رب کی عدالت میں پیش ہو جاؤں۔ پلیٹ ہاتھ میں تھا، حارث کا چھوٹا سا پوتا، چھوٹا سا بچہ جو ابھی صحیح چل ہی نہیں سکتا تھا، جیسے بچے اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل زمین پر چلتے ہیں، وہ چلتا چلتا جناب خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا، تو خبیب تو دشمن کا بچہ پہنچا، اپنی گود میں بٹھایا ہوا۔ حارث کی بہو کی نظر پڑی تو چیخیں نکلی، کہا میرا بچہ دشمن کی گود میں ہے۔ کہا غم نہ کرے، ہم وہ نہیں ہیں کہ اپنی ذات کا انتقام بچوں سے لیں گے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنے والے ہیں۔ بچہ چلا گیا تھا، جب آخری دن آیا کہا اب کوئی اور آرزو تمنا؟ کہا تمہارا کر پڑھ لینا، کیا مانگا ہے؟ کہا دو نفل پڑھ لینے دو، میں نے اپنے اللہ کے سامنے جانا ہے، دو رکعتیں پڑھ لیں پھر تمہیں اختیار۔ نماز پڑھ لی، حکم آ گیا، سولی میں لٹکتے ہوئے بھی غم نہیں کیا، اور شرط کیا آئی ہے جان بچانے کے لیے؟ صرف ایک بات کہہ دے، صرف ایک
بات کہہ دے سولی میں نہیں چڑھائیں گے، آزاد ہو کے اپنے بچوں کے پاس چلا جائے گا، ایک بات صرف کہہ دے، صرف اتنا کہہ دے جہاں میں ہوں یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صرف اتنا کہہ دے۔ کہا ظالموں میں تو یہ گوارا نہیں کرتا میرے محبوب کے کنوں کے نیچے چھوٹا سا کانٹا بھی لگے۔ تم کون سی سوچیں لے کر پھر رہے ہو؟ یہ جان جا سکتی ہے، نہ مصطفیٰ کی گستاخی ہو سکتی ہے، نہ مصطفیٰ کی نافرمانی ہو سکتی ہے۔ آج وہ سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور اسے ہم نے قبول کر لیا، اور آگے مانگا کیا قبول کر کے، غفرانک ربنا وإلیک المصیر، بالکا معاف کر دے، ہم نے آنا آپ کے پاس ہے۔ یعنی کہ سمعنا وأطعنا کے بعد سنا اور قبول کر لیا، مانگی کیا چیز ہے؟ وہ قرآن آتا، اللہ بخشش چاہیے، معافی چاہیے، معاف کر دے۔ زندگی پتہ نہیں کتنے گناہوں میں گزری ہے، معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ بالکا ہم نے آنا آپ کی عدالت میں ہے، تو ہم کس روح سے آئیں گے؟ اللہ یہ ہمارے پاس تو ایسا کردار ہی نہیں ہے، اللہ ہم کیسے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اس لیے مالک ہمیں معاف کر کے ایسا بنا دے کہ آپ کی عدالت میں آئے تو آپ کو پسند آ جائے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ اقول قولی ھذا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جو احباب پورا مہینہ پوری ماشاءاللہ دل جمعی کے ساتھ تشریف لاتے رہے، وقت نکالتے رہے، آخرت میں اسی چیز کا ہی سمے ملے گا جو آپ کے لمحات رب کے گھر میں، رب کے قرآن سننے میں، نبی علیہ السلام کے فرمان سننے میں لگے، انشاءاللہ قیامت کو اللہ اس کا ضرور ثمر دے گا۔